وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کریم اللہ صورتین و ثواب حاضرین مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، اس مسجد و عزا خانہ دے بانیان اور معامنین دے مرحومین، جن مرحومین واسطے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا موجود نہیں، اور بالخصوص جنہ دے سال ثواب واسطے مجلس آزادہ اہتمام کی تکے انہوں دے نامہ اعمال وچ درج فرما، انہوں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، انہوں دے درجات بلند فرما، قبرہ تے رحمتہ و برکتاں دا نزول فرما، جوار ائمہ دے وچ جگہ عطا فرما، جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما، ملک پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما، حجت خدا دے ظہور وچ تعجیل فرما، اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواد بلند صلوات. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلوات. الصلاة والسلام علی آخیہ و وزیرہی و ابن امہی و وارث علمہی والد شبیر و شبر زینت مسجد والمنبر امیر المؤمنین. صلوات. الصلاة والسلام علی السیدات الجلیلۃ الطاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ وخدمت المظلومت المحرومت انحق میراث ابیہا سیدت نساء العالمین. صلوات. الصلاة والسلام علی الحسن الامیر المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول مذبوح من القفا فی الکربلاء یوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب
وَيَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَرُقَيَّةُ اے ولد جملے ہیں جد ساری فوج مک گئی ہے ترائے دیاں دا تسا بھرات سارا دی لاشاں چا جا کے تھکا ہویا شبیر جد بہنا تدہیاں دے خیمہ داخل ہوئے خدا صحت و سلامتی و لمبی زندگی عطا فرمائے قائد ملت جعفریہ فرمائے آنے آئین جو اللہ دا جائے نمائندہ بہنی دے خیمے چاہے بھراواں دے خیمے خالی دتھے ثم نظرا الى خیم اصحابہی وط صحابہ دے خیمے دتھن زہیر نظر نہیں آیا برائر نظر نہیں آیا وط اس خیمے دٹرن جدے بے پتران دے خیمے ان سجاد دی دید لگیے آدھے پھپی اماں میں کو سہارا دے پھپے پوچھ دیا کیوں سجاد بیماری ود گئی ہے یادن ان ابنا رسول اللہ قد اکبر پھپی اور سامنے تدیک زہرا دا بچڑا پیان دے سارا زخمی ہے میری ذمہ داری بن دیئے میں اٹھی کے اپنے بابے دا استقبال کر رہا پھپی سہارا دیتا ہے غریب خیمے آئے سلام کیتا ہے مولا نے جواب دیتا ہے پہلا دی جدا بابے دی حالت رٹھی ہے آدھے بابا تیری جو حالت بن گئی ہے سجاد کو اتنا نزائنا ہمیں اللباس میدہ چاچا غازی کن گئے اجرکم اللہ تو آدھی محبت کو دیکھ کے میں دو جملے پڑھن جاوت دو جا سوال کی تے جد سیدہ کہے قد کو تلا چانچا مارا گیا وقت پوچھے زہیر کن گیا برائر کن گیا ایک سجن دا پوچھدا ہے سجاد دسیندا ہے شبیر ایک ایو جیا کا سوال کیتا ہے جواب مظلوم جواب بدلائے قیامت ویلائی جد پوچھے دسا میدہ اکبر بھرا کن گیا ہے آدھ کہتے پوچھدا راز ہے میں دسیندہ رازا میری ساری فوج مک گئی ہے اوہل سیدہ دے پپی اماں میری تلوار چاہدے میرا عصائی چاہدے آدھی کیوں سجاد آدھے عصادہ سہارا گرسا تلوار نال اپنے زخمی بابے دا دفاع کرے سا سید دی آواز یہ سجاد تیدا جہاد شام ہوسی آدھے ذرا پتر کو سمجھا آدھے تیرے نال ماوا حسین آدھے تیرے نال ویڑا حسین بدماشاں دی بھیڑ ہوسی پتھر مار کے آدھے ودے حسین باغی دیا بھیڑا آدھے تو آدھے چھوڑا وانا لکھوئی اما بعدو فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بلند الصلوات انتہائی محترم سامعین میں تو کوئی نہیں یادا بھئی اتھا ونجو گاں ونجو جتا بیٹھے ہو کم از کم میری بات توجہ دینا سنے رہا ہے اللہ نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے خود فرمایا لقد کرمنا بنی آدم آدم دا بیٹا میں اللہ نے تے کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے
اگر بندہ تھوڑا جہاں غور کرے، اللہ نے انسان کو بھیجے تائیں اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ جدہ اللہ نے زندگی گزارن دے بعد انسان کو اپنے دربار واپس بلائے تو بھی اللہ نے انسان کو عزت نال اپنے دربار واپس بلائے۔ حکم دیتس جڑے ویلے بندہ دنیا تو کیونکہ یہ سارے ثواب دی مجلس ہے، میرا دل آتا ہے کوئی باتاں دو چار ایو جیاں ہوئیں جنہاں دا میں کوئی فائدہ تو آپ کوئی فائدہ تو نہ مرحومین کوئی فائدہ نہیں۔ جڑے ویلے بندے دی روح پرواز ہوتی ہے، اس کے بعد پہلا حکم اعلام المومنین، جو لوگوں کو اطلاع دے ہو جو فلاں مومن بھائی تمہارا دنیا تو چلا گئے، تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ آمن تے اس دے واسطے مغفرت دی دعا کریں۔ اس حکم تو لے کے غسل، کفن، حنوط، جنازہ، تشییع جنازہ، قبر دی پہلی رات تا صدقہ، نماز وحشت قبر، یہ جتنے احکامات اللہ نے نازل فرمائیں اس زمانے، اگر انہوں کو گہری نگاہ نہ لٹھا ونے تا اصل اللہ اپنے آوان والے اس مہمان کو عزت ادا کر لے۔ ہن تو صاحب اندازہ کرو بھائی ایک بندہ جیرا سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال بستر بیماری تے جس بندے گزارے، جیویں جیویں اس بندے دی بیماری بدھ دی گئی ہے نا ہی دے سجن ساتھ چھوڑے دے گئے۔ پہلے مرحلے دوست دے دور ہو گئے، اس دی بیماری بدھ دی گئی، وقت رشتہ دار ہٹن لگ گئے، وقت زیادہ تھی لگیا، قریبی لوگ ہٹن لگ گئے، قریبی رشتہ دار حتیٰ کہ بیوی ساتھ چھوڑ دے دیے، اولاد نفرت کرن لگ گئی، بیٹے نفرت کرن لگ گئے، اے اتنا مجبور ہو گئی ہے جو خود اپنے جسم تو مکھیاں ہی نہیں اڑا سکتا، یہ بستر دے وچوں دوائیاں دی بو آ رہی ہے، یہ حجرے دے وچ آمن واسطے کوئی تیار تے آمادہ نہیں۔ اس بندے نال بندے نفرت کریں دے رہے ہیں لیکن کائنات دے خالق نے نفرت نہیں کی دی۔ اور اگر میں بات سمجھا گے نا، میں حدیث دا متن میرے ذہن وچ نہیں، کلام معصوم ہے، جھوٹ نہ بن جائے، مفہوم ہی میں عرض کرے نا، میری اللہ نے بیماری اس بندے کو دیتی ہے، اے امتحان ہے، اگر تھوڑا جیاں اس بندے اس سے بیماری دے ہوتے صبر چکیتے تے صبر نال جو ہکو دین بھی گزار رہے، اس پتہ نہیں دے بدلے کتنی نیکیاں اللہ ہی دے نام اعمال استعمال کرے۔ ہن جدا یہ بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، ہن حکم لیتا ہے اس میں اس کو ایویں نہیں، اس کو سونا غسل کرا کے، اس کو سونا کفن پوا کے، ایکو جرا طریقہ میں دسے اس دے مطابق تیار کر کے، ایدی سونی تیاری کرا کے عزت نال میرے دربار پہنچاؤ۔ سامعین ذرا دیکھو جو اللہ نے کتنا اس بندے دی عزت کا خیال رکھے۔ میں 2 یا 3 روایات عرض کرے نا تاکہ تھوڑے ذہن قریب آ جائیں۔ حکم دیتا ممکن ہے بے غسل کراؤ، این ممکن ہے بے جیرے بندے زندگی جیدے کل دور بھج دے ہیں، حالت ایدے صاح باقی ہیں، ہونی ایدے قریب نہ لگے، ایک غسل لے ہونے واسطے کوئی آمادہ تے تیار نہ ہوئے، جیرے زندگی جی کو نن دھمیں دے، ہون تا دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے کوئی ایدے وڈے انعام دا وعدہ کیتا ہے نا، جو ہر مذہبی اور دینی شعور رکھن والا بندہ وہ اس بات دا اور اس خواہش دا اظہار کر رہے ہوں دے جو فلاں بندے کو میں من کے غسل دیواں، اور بندے اپنے واسطے اعزاز سمجھ دیں، جیرے دی دنیا دے وچ نیڑے ونجن واسطے تیار بندے نہ ہیں، اے جدہ ایک کو تیار کر کے اللہ دے دربار وچ بھیجنے نا، اللہ نے تشویق دیوائی ہے اور اس انعام دا وعدہ کیتا ہے بھئی اے ہے میرا مہمان، اس آمنے میرے دربار آمن تو پہلے جیرا بندہ ایدی تیاری کرے سی نا،
تے جیرا طریقہ میں چودہ دے ذریعے دوارے تک پہنچائے اس دے مطابق جیرا بندہ اس کو غسل کرے سی میں اللہ وعدہ پیا کرے نا جتنے وال اس بندے دے جسم دے ہوتے ہیں اتنے برابر میں اللہ غسل لیوانا لے دے گناہ معاف کر سکتا یہ مطلب ہے اگر میں اپنے لفظ بیان کرا گویا یہ پانی اس بندے دے والا تو نہیں پیا پھرتا بلکہ یہ بندے دے گناہ ماں تو پھرتا بھی ہے یعنی اللہ نے اتنی تشویق دیوائیے میرا بندہ اس کو غسل کرے سی اچھا وقت اس موقع دے ہوتے ایک وعدہ کیتا ہے اللہ نے بندے دے کول وقت ایک وعدہ کیتا ہے اللہ نے اس بندے دے نال خود یہ تو توجہ فرماؤ نا میں جملہ عرض کرے نا اتنا اس بندے کو 14 دے ذریعے خطاب کر کے کائنات دے خالق نے وعدہ کیتا ہے بھئی ایک وعدہ تو میرے نال کر غسل لیوانا لا ایک وعدہ میں خالق ہو کے تیرے نال کرے نا پروردگار میں کیرا وعدہ کرنا تو کیرا وعدہ کرے نا آواز آئی بھئی جتنے تئیں بندے دی طاقت ہے نا جتنے تئیں اس بندے دی قوت ہے یہ پھرتا ہے نا جتنے تک اس بندے دے بہت سارے راز ایو جیاں ہن جیرے اس بندے لوگاں کو چھپائے رکھے ادھے بہت سارے عیب ایو جیاں ہن جنہاں دا اس برادری کو پتہ نہیں لگا دیتا ادھے جسم دے ایسے ایسے نقائص ہن جنہاں دا اس بندے اپنے رشتہ داراں کو قریبیاں کو اولاد کوئی پتہ نہیں لگا دیتا آج یہ بندہ محتاج ہے آج یہ مجبور ہے تختے دے ہوتے تیرے سامنے ستا بھی ہے آج یہ بندہ اپنے عیباں دے ہوتے پردے نہیں پا سکتا آج یہ بندہ اپنے نقائص نہیں چھپا سکتا اگر غسل لیندے ویلے اس دا کوئی عیب تیرے سامنے آوے کوئی نقص تیرے سامنے آوے وقت غسل لیوان دے بعد تو گلی بازار چوک تے اتنا آدھرا میں جو فلاں بندے کو میں غسل لیتا آئی او دے جسم تے تہین بیماری دے داغن او دے جسم دے ہوتے تھے فلانا عیب آئی فرمایا نہیں ایک وعدہ تو کر میں اللہ نال ذرا دیکھ انسان کو اللہ کتنی عزت دا خیال رکھ رہے ہے ایک وعدہ میں خالق ہو کے کرے نا تیرے نال پروردگار میں کیرا وعدہ کرا تو میرے نال کیرا وعدہ کرے نا آواز آئی جتنی تیری زندگی باقی ہے اپنی زبان دے ہوتے کنٹرول کر کے اگر میرے اس مہمان دے بدن تے کوئی عیب یا نقص نظر آئی او دے عیباں دے ہوتے پردے تو چپا قیامت دی تیرے عیباں دے پردے میں ستار الغیوب پا جاؤں بندے کو آپ کو اپنی عزت دا خیال ہوئے نہ ہوئے کائنات دے خالق نے بھیجے تو عزت نال بھیجے جب ہم بلا رہے ہیں تو بھی انسان دی عزت دا خیال کر کے میں اگر توجہ ہوئے تو ایک روایت دا ٹکڑا بھی عرض کراں حکم دیتا اس پہ زیادہ تو زیادہ افراد اس بندے دے جنازے شرکت کرو تشیع جنازہ کرو اس بندے دی کچھ کم میں سے ہند جیسے بارے حکم ہے جو سواریاں تے چل کے نہ ہو بلکہ پیدا لاؤ مسجد دی طرف نماز واسطے آندے پہ ہو سواری تے نہیں پیدا لاؤ قدم ہی وڈے وڈے تے ابالے نہ ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوئے مظلوم کربلا دی قبر دی زیارت واسطے ویندے پہ ہو فرمایا پیدل چھوٹے چھوٹے قدم کہیں مومن دے جنازے چ ویندے پہ ہو فرمایا پیدل تے چھوٹے چھوٹے قدم اے اللہ نے اپنے مہمان کو عزت عطا کی دیئے جو کو بھیجن واسطے اودے دربار جتنے بندے آندے پہن اللہ ہر قدم دے ہوتے انہاں لوگاں دیاں نیکیاں لکھ دے گناہ معاف کرے دے درجے بلند کر چھے توجہ بھیجس اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عالم مدین دی آمد ایک بلند صلوات پڑھو بس صرف دو باتاں بھائی ہمیں کرے نا بھیجس
عزت دار بنا کے جداں بلا رہا ہے اپنے دربار تو بھی انسان دی عزت دا خیال رکھے کہ کو عزت نال تیار کر کے میرے دربار بھیجو تیرے تے میرے کول اللہ چاہتا ہے جو یہ بھی زندگی اس دنیا تے تو گزار رہے ہیں یہ زندگی بھی عزت دار بن کے گزارن دی کوشش کر میں اللہ تیری عزت چاہنا مقام دی بلندی چاہنا وقت عزت نال زندگی گزارن دے طریقے قرآن وچ دسے نے عزت نال زندگی گزارن دے طریقے سید الانبیاء نے اپنے کلام وچ دسے عزت نال زندگی گزارن دے جو اس معاشرے کیویں بندہ سر بلند کر کے چل سکتا ہے کیویں پر اعتماد اور پر اطمینان زندگی گزار سکتا ہے کیویں اس معاشرے بندہ عزت دی زندگی گزار سکتا ہے ایدے طریقے علی تے معصوم بچنا نے بھی اپنے کلام ہی دسن میں جی آگے میں صرف 2 یا 3 جملے عرض کرنا اور یہ 2 باتاں اس دے وچ میں پیغام دینا چاہنا آؤ مل کے اگر قرآن دے دروازے تے وجوں کہ اللہ دا پاک کلام اساں عزت دی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ساری رہنمائی کر قرآن دے انہاں آیات دی طرف توجہ کر جتے حکم ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم انسان وہ کیری شے ہے جڑی تے کو میں کریم رب دے کول دھوکھے چ رکھا ہوئے الذی خلقک میں وہ اللہ جتے کو پیدا کیتا ہے علیحدہ موضوع ہے خلقت فسواک وقت میں اللہ نے تے کو مناسب اعضاء دیتے ہیں اس اگلے جملے تے توجہ کرنی ہے فرمایا فعادلک اتے کو مناسب اعضاء دیون دے بعد اللہ نے ہر عضو کو جیرا جتا سونا لگتا ہے اتھائی فٹ کیتا ہے اور ہر عضو کو اس دے مقام دے ہوتے فٹ کرن دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کوئی نہ کوئی علت ہے اس مقام دے ہوتے اگر زبان رکھیے تا کیوں اتھا اکھا رکھیے تا کیوں ہاتھ اتھا بنائیں تا کیوں فرمایا انسان جدا تو اپنے بدن دے آزاد دے ہوتے غور کریں دا جدا پیشانی دے بارے بن کے سوچے سے نا اصل اے تیری عزت ہے اے تیری آبرو ہے ایہو تیرا وقار ہے تیرے سارے بدن دے آزاد دے وچوں بلند مقام کائنات دے خالق نے تیری پیشانی کو عطا کی دے اگر معاشرے دے وچ عزت دی زندگی گزارنا چاہنا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب دا فیصلہ ہے اگر عزت معاشرے دے وچ چاہنے جیویں میں اللہ نے تیری پیشانی کو بلند مقام عطا کی دے سوائے میں ذات احدیت دے تیری اے پیشانی دنیا دے وچ بھی یا کہیں دے سامنے جھکے نہیں اس واسطے جو لوگاں دے سامنے پیشانی جھکے سے درباریاں دے سامنے پیشانی جھکے سے دنیا داراں دے سامنے پیشانی جھکے سے پیسے اللہ دے سامنے پیشانی جھکیندہ ویسے تیری عزت گھٹ سی ویندی میرے درباری جھکیندہ میں اللہ تیری عزت ودیندہ عزت دی زندگی اگر گزارنی ہے سوائے ذات احدیت دے پہلی بات اپنی پیشانی کہیں دے سامنے نہ جھکا جدہ سید الانبیاء دے کول ون کے سوال کریے اسا عزت دی زندگی گزارنا چاہتے ہیں رہنمائی فرماؤ جواب بڑا سونا جیا نسخہ اور پیارا جواب سید الانبیاء دی طرف واسی چونکہ زمین سارے کل معاشرے دے اندر سالیاں نگاہاں کہیں بے دی جیب تے لگ گئیاں سالیاں نگاہاں کہیں دے اچھے کاروبار تے لگ گئیاں سالیاں نگاہاں اگر اللہ نے کہیں کوئی عزت اور شہرت عطا کی دی اس تے لگ گئیاں سالیاں نگاہاں کہیں دے اچھی سواری اچھے گھر تے لگ گئیاں یہ ایسا نہیں سوچیں دے بھی اس دے پیچھے اس بندے محنت کتنی کی دی یہ ایسا نہیں سوچیں دے جو اس دی کتنی محنت دے بعد اللہ نے کچھ عطا کی دے اسا سوائے تنقید دے کم کوئی نہیں تے چاہندے ہیں جو ساکو بغیر محنت دے اے مل ونجے تے او دے کو لے شے چھن ونجے نہیں معصوم نے فرمایا اگر معاشرت عزت دی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جڑے لوگ پرائے مال دے ہوتے نگاہاں پوڑ کے آپ نکمے رہ گئے نا ایو جیاں لوگوں دی معاشرت عزت گھٹ دی ہے ود دی نہیں فرمایا اگر عزت دی زندگی گزارنا چاہتے ہیں دے کول ہے
اس تو اپنی نگاہاں ہٹا کے تو ہاتھ ذات احدیت دے سامنے پھیلے دوان اللہ تیری عزت کی اضافہ کرے گا۔ حضرت امیر المومنین دے کل سوال کریے تو حضرت فرمائے میں علی تو کو 5 چیزاں دی نصیحت کراں، اگر تو سب 5 چیزاں دے ہوتے عمل کیتا جاؤ میں علی تھوڑی ضمانت چاہنا، معاشرے چ عزت ہی تھوڑی ہو سی، معاشرے چ مقام ہی تھوڑا ہو سی، معاشرے چ لوگ عزت دے نگاہ نال تو کو دیکھ سن۔ مولا کیڑیاں 5 چیزیں؟ پہلی چیز حکمت نمبر 82 ہے نہج البلاغہ دی، حضرت امیر نے فرمایا لا یرجون احد منکم الا ربا، علی تو کو وصیت کریں دے اگر معاشرے کامیاب زندگی اور عزت دی زندگی گزارنا چاہتے ہو سوائے ذات احدیت دے کدیں کہتے امید نہ رکھ۔ ادا کیوں پریشان ہے؟ دوست تے امید ہے، رشتہ دار تے امید ہے، بھائی تے امید ہے، بندہ ہے اس امید تے پورا نہیں اترنا، بات نادم دینے ہیں، پشمان دینے ہیں، بھائی نہیں رکھنی امید ہی دے ہوتے۔ 1400 سال پہلے حسنین دا بابا دس کے گئن جو کدیں سوائے ذات احدیت دے بندہ تے امید نہ رکھے، اس وجہ جو انسان خود غافل ہے، انسان سست ہے، انسان بھول بھجن والے، جیرے لوگ بندہ دے ہوتے امیدہ رکھیں وہ کدیں کامیاب نہیں تھی دے، وہ نا امید تھی دے رہنن، کہ جنہ دیا امیدہ دا محور تے مرکز ذات احدیت ہوئے اللہ کدیں اپنے بندے کو نا امید نہیں کریں گا رہا۔ یہ ہے سکما سبق انبیاء دی سیرت اجمل سی، حضرت نوح دے جملے پڑھو، لوگاں تانے دیتن، نبی لوگاں تے امیدہ نہیں رکھیاں، امیدہ دا محور تے مرکز ذات احدیت ہے۔ حضرت ابراہیم امیدہ دا محور تے مرکز ذات احدیت ہے۔ ہر نبی اور خاص طور تے میں آنا حق ہو گئی اس تو توجہ رشتہ ہی کوئی نہیں نا، سکے بھیراواں دے ہوتے حضرت یوسف نے امید نہیں رکھی، امیدہ دا محور تے مرکز ذات احدیت ہے۔ دنیا جتنی بڑی مثال نظر شاید نہ آوے جو سکے بھیرا صلح مشورہ کر کے اس نتیجے تے پہنچے گھڑن جو بھیرا کو کھوئی سٹو، بھیرا کھوئی سٹیں دے بہن، کوئی زیادہ فاصلے کوئی نہیں، کنارے تے کھڑن، دروازے تے کھڑن، نئی نبی نے کہیں بھیرا کو پکارا تو میں کو کھوئی چکٹ گنو نہیں، ذرا مناجات حضرت یوسف دا مطالعہ کرو، 7 جملے نبی دی زبان دے وچ نکلن، جن دے وچ پہلا جملہ ہے اللہم یا مونس کل غریب، ہر مسافر تے پردیسی دا مددگار اللہ تے کو کھوئی چ بہ کے یوسف بیٹھا سنے۔ یا اللہ دے ہوتے امید ہے بھیراواں کھوئی سٹا ہے، اللہ کھوئی جو کڑ کے مصر دے تخت چبا ہے، یوسف دیا امیدہ دا محور تے مرکز او بھیرانن ایہو صدق سکو ملسی میدان کربلائج، شبیر دیا امیدہ دا محور تے مرکز ذات احدیت۔ بس میں پہلے 2 جملے پڑھیں جاتے 1-2 جملہ ہون مصیبت درس کرے نا، اگر کئی بندے دے گھر ہوئے نا مقتل کتاب سعادت الدارین ون کے پڑھے، میرے قبلہ نے جتے شہزادہ علی اصغر دے لوک لکھن نہ صرف 4 روایات، انہوں نے جو پہلی روایت جن جملہ لکھا نے مصائب نہیں کوئی پہاڑ ہے، اور صاحب اولاد ہی سمجھ سکتے ہیں، بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے بچہ اگر بول نہ سکتا ہوئے نا کہ والدین مسکراویں تے بیٹا ماں پیو دیاں مسکراہٹاں دا جواب بت مسکراہٹاں نال دے لے، ان والدین ہی سمجھ سکتے ہیں جو کتنی محبت انہاں دے دل وچ ود رہندی ہے اس وقت جب بچہ مسکرا رہا ہوئے تو وقت اس محبت دے اظہار واسطے بابا ہوئے بھاویں اماں ہوئے وہ اپنے اس چھوٹے بچے دا بوسہ گھندن، جب محبت عروج تے پہنچ ونجے نہ وقت بن کے بوسہ گھندن۔ قبلہ نے فرمایا ہے ڈاہ محرم شیر خار بچے کو شبیری نے ہتھا تے جایا ہویا ہے، میں آدھا پتہ نہیں اس بابے دے دل دے ہوتے کیا گزر رہی ہو سی، پیاس دی شدت، بچے دے لب ہلدے نہیں، اور میں نے کافی دیر حسین میں پتر کو چاہ کے لہ دریئے کہ ہون شبیر جھک گئے
جو میں اپنے اس بیٹے دا بوسہ گھنا خدا قبر تے ہزارہ رحمتہ نازل فرمائے اور فرمائے ہر حسین بوسہ گھندہ ودائی یا ترائے لو کا تیر اصغر دے گل نہیں جا لگے. تو میں تھوڑے ہوتے سوال کرے نا کہ جتا بابا پیار کر رہے ہوئے تے ترائے لو کا تیر ادھر دے گردن دے وچ آ لگے. اس بابے دے جگر تے کے گزری ہو سی شبیر بھی کچھ نہیں آکھا. آسمان دی طرف یہ جملہ قبلہ نے لکھ رہے آسمان دی طرف غریب نگاہاں بلند کر کے یہ فرمائے ہووینا علیہ ما نزل بی انہو بعین اللہ. پروردگار ایک پیو واسطے کٹھے ہوئے پوتر چاہونا سوکھا نہیں. یہ کو دے میں کو پیغام توحید دیتے میدان کربلا اجزارہ دے بچڑے خدا را کربلا سمجھن دی کوشش کر. حسین دیا امیدان دا محور تے مرکز ذات احدیت ہووینا علیہ ما نزل بی انہو بعینک. پروردگار حسین کٹھے ہوئے پتر جا کے مطمئن صرف این وجہ تو کھڑے جو یہ منظر تو دہتا بھی ہے. اور جائیں کہ جملہ میں میرے استاد بزرگوار تیرے میری نگاہ جو روایت نہیں گزری او کسی مجلس پہ فرمائنے ان کے کتاب کا حوالہ دے کے بھی کوئی سوکھا نہیں ہوتا کٹھے ہوئے پتر چامنے. جدہ ہور دا پتر لتھے نا گھوڑے تو حقل ماری اس بابا میں لہ گیا اور بڑی جلدی دے نال آئے لیکن ہو رہا ہے جب میں آیا نا میں ڈٹھے میرے تو پہلے شبیر دی جھولی ہے میرے پتر دا سارے پوچھے اکبر دے بابے ہور کے کرے نے ہو رہا ہے مولا میں کو پتر سدے میں پتر دی لاش چہنا آدھے حالے میں جھک دا ودا ہم جا حسین دا سجا ہاتھ میرے سینے دے آئے روئی پیئے اکبر دا بابا تے رو کے آدھے ہور کدھے پیوی پترہ دیا لاشا چاہے تو سمجھ گئے ہو مایا دا جرہ ہور کو نہیں چاوڑنے دال جانے کے دا مجبور ہے جدا دائی اکبر میں دے گل جباہی با اجرکم اللہ جائے اکبر تے اصغر جائے چاہ مقتل دیا کتاباں کوئی ایڈاؤ کائی ہر شہید کو غریب ان چاہے سار چاہیں میرے دیکھیں ہر شہید دلاش غریب ان چاہیے ایک کو اکبر رہی جے کو ان چاہیے آدھائی اکبر میں نے گل جبائی با چہرے نال چہرائی گردن نال گردنائی اس نالو کا جدہ کٹھو یا پتر ہتھا دے غریب چاہی ودا عزادارو کیوں اوکا اکبر لتا ہے حسین اللہ دا نہیں نچھا عباس دے بازو کٹن غریب کٹین دے نہیں نچھے اصغر ہوئے جے کو حتہ تے جائی کھڑا اے قاتل تیر جڑے داری آئے سکا پیو تر تر کے دہداری آئے ای چھینک دیتی ہے شبیر دہداری آئے تیر کمال چھوڑیے تے دہداری آئے اصغر دے گلی چل گئے تے دہداری آئے پوتر طلف داری آئے چاہ مقتل دیا کتابہ ایک جملہ ملتا ہے جے سمجھ آون نے اکھا واسپوں دیا نا جیرے صاحب اولاد بیٹھے علماء فرمینن جدہ تیر لگائے حالت حقیقت طائر المذبو جیوے پرندے دی گردن دے چھری چلونے تو سنٹو سی جدہ چھری چلے پرندہ کئیل چھوٹے پار حلے دائے کئیل چھوٹے چھوٹے پیر حلے دائے میں آدھا جے چھوٹے بچے دیا چھوٹیاں بہن ٹھیاں ہوئے نا پیو دے حتہ تے اصغر کئیل ہاتھ مرنا کئیل چھوٹے چھوٹے پیر حلے دا آسمان ڈولے کے آدھائی ہوڑ راضی ہے آخری جملہ
مک گئی میری پڑھائی جدہ حرملہ گرفتار ہویا تے پوچھیا مختار ظالمہ اے دے ظلم جو کیتے نے کتھائی رن نہیں ہے یا کوئی نہ آدھے میں تیر چڑے داریاں تے نارنا اوہ میں چھک دے داریاں تے نارنا پوتر تڑپ داری ہے پیو چاہیری ہے تے نارنا آدھے اوول میں رو پیاں جدہ شبیر چاک کئیل خیمہ دوینا اور کئیل میدان دوانا آدھے میں ڈٹھے تا دروازے تے ماں آئی گھڑی آئی آدھی آئی تیری اپنی اولاد